شہادت ایک سعادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو کربلا کے ریگزاروں میں اپنے خاندان کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے۔ شہید جنت کے اندر بھی اللہ سے شہادت طلب کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی یہی دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اللہ شہادت کی موت بھی عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر مدینے میں عطا فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو کربلا کے ریگزاروں میں اپنے خاندان کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بڑی لمبی داستان آپ ہر سال سنتے ہیں اور ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں، علماء کی زبان سے، خطباء کی زبان سے، مقررین کی زبان سے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ سماعت کی ہیں، مختلف مجالس میں، مختلف علماء سے، خطباء سے۔ شہادت ایک سعادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی یہی دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اللہ شہادت کی موت بھی عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر مدینے میں عطا فرما۔ تو شہادت ایک سعادت ہے۔ اب شہید جب آدمی ہوتا ہے، بڑی دلیری کے ساتھ وہ میدان جہاد میں جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین گئے، تو کیا شہید ہوتے وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ وہ شہید کیوں ہوتے تھے؟ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے۔ میری یہ خواہش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نقطہ آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ شہادت کے اسباب، شہادت کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا، شاہ صاحب، کیا شہید اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا جاتا ہے، مارنے والا مارتا ہے، تو کیا اس کو درد نہیں ہوتا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں سے پوچھیں گے، بھائی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو تمام جنتی کہیں گے، یا اللہ، ہمیں جنت کی تمام نعمتیں مل گئیں، ہمیں حور و غلمان مل گئے، جنت کی دودھ کی نہریں مل گئیں، شہد کی نہریں مل گئیں، غلام نوکر مل گئے، ہر چیز مل گئی۔ جو جی میں آتا ہے خواہش، جو دل میں خیال آتا ہے، وہ چیز سامنے آ جاتی سیکنڈوں کے اندر، ایک لمحے کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت جنتی تمام خاموش ہوئے، علماء بولیں گے، علماء کہیں گے، یا باری تعالیٰ، ہم دنیا میں رہے، تیرے کلام کو بیان کرتے رہے، سناتے رہے، لوگوں کو تیرے کلام کی دعوت دیتے رہے، آج ہم جنت میں پہنچ گئے تیرے فضل سے، تیری رحمت سے۔ آج ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ آج جنت کے اندر تیری کلام کو تیری آواز میں، تیری زبان میں سماعت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اپنی زبان، اپنی آواز میں فرمائیں گے۔ آج اگر قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر کے جو گزرے ہیں، ان کو تقریباً فوت ہوئے بھی تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں، اگر آج بھی ان کی سیٹی لگا دی جائے تو آپ یقین جانے آپ پہ سکتہ طاری ہو جائے۔ اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی۔
اور جو ساری کائنات کو آوازیں دینے والا اس کی آواز کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی اپنے کانوں سے روئی نکال کر کان لگا کر دیوار کے سوراخ سے آپ کا کلام سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ سارے جنتی جھوم جائیں گے، حتیٰ کہ جنت خود بھی جھوم جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی کسی اور چیز کی ضرورت، پھر سارے جنتی خاموش، پھر علماء بھی خاموش ہو جائیں گے، پھر انبیاء آئیں گے، وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ تیرے دین کی خاطر ہم نے بڑی ماریں کھائیں، اور ہمیں جو مار کھاتے کھاتے تیرے راستے میں جب ہم شہید ہوئے، عین شہادت کے وقت جو ہمیں لذت ملی، اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ جو شہید ہوتے وقت ہمیں لذت اور مزہ لطف آیا وہ ہم دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جان ایک ہی دفعہ دی جاتی ہے، یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ نقطہ لکھا ہے، تو میں شہید جنت کے اندر بھی اللہ سے شہادت طلب کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، تو میں جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، زلیخا سے کہا زلیخا تو ایک غلام پہ فرشتہ ہو گئی، ایک غلام پہ تو عاشق ہو گئی۔ اب زلیخا سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ مصر کی عورتوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یوسف کا حسن کیسا ہے، یوسف کتنا حسین ہے، یوسف کتنا خوبصورت ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زلیخا کے دل کے اندر، ذہن کے اندر خیال آیا، اس نے تمام مصر کی عورتوں کو ایک ایک سیب دے دیا اور ایک ایک چھری دے دی، تو جب میں کہوں پھر تم نے یہ سیب کو چھری کے ساتھ چاقو کے ساتھ کاٹنا ہے، لیکن جب میں نے کہنا ہے یوسف علیہ السلام اندر کمرے میں تھے، آپ کو کہا کہ حضرت آپ یہاں سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں باہر چلے جائیں، یوں سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام اس کمرے میں ہے، انہوں نے باہر دوسرے کمرے میں جانا ہے، راستے میں یہ عورتیں سیب اور چاقو چھری لے کر بیٹھی ہیں۔ جب دروازہ کھلا یوسف علیہ السلام باہر نکلے، زلیخا نے کہا کاٹ دو، اب ان عورتوں نے چھری بھی چلائی، آنکھوں سے یوسف علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی ہے۔ مسلمانوں کیا منظر ہے، علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہاتھوں سے سیب کاٹ رہی ہے، سیب کٹ گیا، کٹ کے نیچے سے انگلیاں بھی کٹنی شروع ہو گئی اور وہ بھی کٹ گئی، سیب بھی گر گیا، انگلیاں بھی کٹ گئی، اور تمام مصر کی عورتیں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اگر یوسف کو دیکھنے والیوں نے اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر سیب کو بجائے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں، اور جب یوسف کا خدا اللہ جمیل ویحب الجمال، جو ساری کائنات کو حسن دینے والا، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جب وہ سامنے آ جاتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلا انعام اسے یہ دیتے ہیں کہ اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوسرا انعام اللہ کیا دیتا ہے؟ شہید کا خون کا قطرہ
زمین سے گرنے سے پہلے اللہ اس کی قبر کو مد البصر تک کشادہ فرما دیتا ہے۔ پھر تیسرا انعام اللہ شہید کو کیا دیتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علماء نے لکھا میں شہید کو تیسرا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہید کو مرنے سے پہلے اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے جنت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر چوتھا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ شہید کو کیا دیتے ہیں؟ ہمیں اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ سارے پردے ہٹا کر کے اس شہید مرنے والے کو، شہید ہونے والے کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں، اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں، سارے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں تصور کرو 10 محرم کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، 10 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، این جمعے کا ٹائم ہے، حضرت حسین ہے اپنے 18 سالہ شہزادہ علی اکبر میدان میں آتے ہیں، تلوار لے کر کفر میں گھس جاتے ہیں، تلوار چلا کر اخیر گھیرے میں آ کر کے جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ 18 سال کا حضرت حسین کا جوان بیٹا میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین 6 ماہ کا علی اصغر لے کر کے میدان میں آتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ شاید مجھ پہ ترس نہیں آیا، آگے میدان میں کہتے ہیں اور یزید کے لشکر کے لوگوں اور ابن زیاد کی فوج کے جوانوں، اور سنو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، میری تمہارے ساتھ ہے، یہ ننھا سا مجاہد ہے، یہ ننھا سا سپاہی ہے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کے حلق سے 3 دن سے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گیا، کم از کم اس کو 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ ظالم نے تیر کا وار کیا، اس کے حلق کے اندر لگا، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین اپنے شہزادے کے حلق سے تیر نکالتے ہیں، خون کا فوارہ ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف کرتے ہیں، اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہو، تیرے نبی کے نبی ہونے پہ راضی ہو، دین اسلام پہ راضی ہو، تیری قدرت پہ میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین کی باری آ جاتی ہے، میدان ریگستان ہے، عرب کے ریگستان میں اور کربلا کے ریگستانوں میں حضرت حسین میدان میں آتے ہیں، اس انداز سے آتے ہیں، لگتے 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 ایک شہادت کا وقت آتا ہے۔ اب میں کیا منظر آپ کے سامنے بیان کروں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کی نظر حضرت حسین کی آنکھوں میں، حسین کی آنکھیں خدا کی آنکھوں میں، اور پھر منظر کیا ہے؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے، ہم تمہارے تم ہمارے ہوگے۔ حضرت حسین، اب حضرت حسین کو عین شہادت کے وقت اللہ نے اپنی زیارت کروائی ہے۔ مسلمانوں جو ساری دنیا کو حسن دے، ساری دنیا کو حسن کا بادشاہ بنائے، ساری دنیا میں حسن تقسیم کرے اور یوسف کو بھی حسن دے، اب جب یوسف کا رب عین شہادت کے اس لمحے، عین اس گھڑی میں جب اس کی روح پرواز ہونے لگی ہے، خدا سارے پردے ہٹا کر اپنے اس شہید کو دیکھے، فرمایا پھر اس وقت جتنی مرضی تلواریں چلاؤ، جتنے مرضی تیر چلاؤ، شہید کو درد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اب اس کی آنکھوں کے اندر خدا کا حسن آ جاتا ہے، خدا کی آنکھوں میں مرنے والے شہید کا نظارہ آ جاتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے پہ ایسے محبت کی انداز میں دیکھتے ہیں، پھر تم جو مرضی کرتے ہو شہید کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کی 10 محرم کی جو آنے والا دن ہے، ایک یادگار اور مثالی دن ہے، ایسی دردناک علمناک آپ نے شہادت پیش کی۔ ملت اسلامیہ میں کون حضرت حسین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جس کا نانا خاتم الانبیاء، اور جس کا بابا خاتم الخلفاء، اور جس کی اماں خاتم البنات، اور خود سیدنا حضرت حسین سید شباب اہل الجنہ، وہ نبی نے فرمایا، مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، اور میں دنیا کے لوگوں یاد رکھو حسین اور حسن یہ دونوں میرے شہزادے قیامت تک آنے والے تمام جنتی سرداروں کے سردار ہیں۔